السلام علیکم ناظرین، آج اس چینل ازواج مطہرات اور اسلام کے توسط سے آپ کو امت کی ماؤں کی زندگی اور کردار کے متعلق بتایا جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف روایات میں اکثر 11 سے 13 ازواج کے نام ملتے ہیں، جنہیں امہات المومنین کہا جاتا ہے، یعنی مومنین کی مائیں۔ اس کے علاوہ انہیں ازواج مطہرات بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں حضرت عائشہ کے علاوہ تمام بیوہ و مطلقہ یعنی طلاق شدہ تھیں، اور زیادہ شادیوں کا عرب میں عام رواج تھا۔ مورخین کے مطابق اکثر شادیاں مختلف قبائل سے اتحاد کے لیے یا ان خواتین کو عزت دینے کے لیے کی گئیں۔ ان میں سے کچھ سن رسیدہ تھیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت ازواج کا الزام لگانے والوں کی دلیلیں ناکارہ ہو جاتی ہیں۔ ان میں سے صرف حضرت خدیجہ بنت ولید اور حضرت ماریہ قبطیہ سے اولاد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے قبل 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی کی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی، اور آپ کی اولاد میں حضرت ابراہیم بن محمد کے سوا تمام صاحبزادے اور صاحبزادیاں ان کے ہی بطن سے ہوئے۔ ان کے ساتھ آپ کی ازواجی زندگی 25 سالہ تھی۔ اس دوران آپ نے کوئی اور شادی نہیں کی، باقی تمام شادیاں 50 سال کی عمر کے بعد کی ہیں۔ ان حضرت کی وفات کے وقت ان کی 9 ازواج حیات تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ تعداد جس پر تمام محدثین رحمۃ اللہ علیہم کا اتفاق ہے وہ 11 ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نمبر 2 ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نمبر 4 ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نمبر 5 ام المومنین حضرت زینب بنت حزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نمبر 8 ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نمبر 9 ام المومنین حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نمبر 10 ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نمبر 11 ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ حضور اقدس کے نکاح میں آئیں، تو آج کی ویڈیو میں ان کے متعلق ہی معلومات فراہم کی جائے گی۔ حضرت خدیجہ بنت ولید کی پیدائش 556 ہجری میں، وفات 30 اپریل 619 ہجری۔ مکہ کی ایک معزز مالدار اعلی نسب خاتون، جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا، جو حسن صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بھیجا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوایا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ خدیجہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلی ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل کی، اور 25 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی زوجہ اور غمگسار شدید ترین مشکلات میں ساتھی تھی۔ بقیہ تمام ازواج النبی ان کی وفات کے بعد زوجہ بنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد خدیجہ سے پیدا ہوئی، اور صرف ابراہیم جو ماریہ قبطیہ سے تھے، جو سکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کے بڑے کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھی۔ نام و نسب حضرت خدیجہ، نام ام ہند، کنیت طاہرہ، لقب سلسلہ نسب یہ ہے: خدیجہ بنت ولید بن اسد بن عبدالعزیز بن قصہ بن قصی پر پہنچ کر ان کا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا اور لوی بن غالب کے دوسرے بیٹے عامر کی اولاد تھیں۔ خدیجہ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ مکہ آ کر اقامت کی۔ عبدالدارین
ابن قصہ کے جوان کے ابن تھے خلیف بن، اور یہیں فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، جن کے بطن سے عام الفیل سے 15 سال قبل خدیجہ پیدا ہوئی۔ سن شعور کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی بنا پر طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ ان کا نکاح اہل تحشی محققین کے مطابق آپ کی پہلی کوئی شادی نہ ہوئی تھی، اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آپ کے اکلوتے شوہر تھے۔ مگر اہل سنت کے تاریخ نویسوں کے بقول آپ کے والد گرامی نے ان کی اعلیٰ صفات کا لحاظ رکھ کر ان کی شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کو، جو برادر زادہ اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، کو منتخب کیا، لیکن پھر کسی وجہ سے یہ نسبت نہ ہو سکی اور ابو حالہ ہند بن بناش بن تمیم سے نکاح ہو گیا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن آبن محزوم کے عقد نکاح میں آئیں۔ اس زمانے میں حرب الفجار چھڑی، جس میں خدیجہ کے والد لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ یہ عام الفیل سے 20 سال بعد کا واقعہ ہے۔ تجارت، باپ اور شوہر کے مرنے سے خدیجہ کو سخت دقت واقع ہوئی۔ ذریعہ معاش تجارت تھی، جس کا کوئی نگران نہ تھا، تاہم اپنے اعضاء کو مال تجارت دے کر بھیجتی تھی۔ ایک دفعہ مال کی روانگی کا وقت آیا تو ابو طالب نے محمد بن عبداللہ سے کہا کہ تم کو خدیجہ سے جا کر مل لینا چاہیے، ان کا مال شام جائے گا، بہتر ہے کہ تم بھی ساتھ لے جاتے، میرے پاس ابھی روپیہ نہیں، ورنہ میں خود تمہارے لیے سرمایہ مہیا کر دیتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت امین کے لقب سے تمام مکہ میں تھی، اور آپ کے حسن معاملت، راست بازی، صدق و دیانت اور پاکیزگی اخلاق کا چرچا عام تھا۔ خدیجہ کو اس گفتگو کی خبر ملی تو فوراً پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام جائیں، جو معاوضہ اوروں کو دیتی ہوں آپ کو اس کا مضاف دوں گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال تجارت لے کر میسرہ غلام خدیجہ کے ہمراہ بصرہ تشریف لے گئے۔ اس سال کا نفع سال ہائے گزشتہ کے نفع سے مضاف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح۔ خدیجہ کی دولت و ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور ہر شخص کو ان سے نکاح کا خواہاں تھا، لیکن کارکنان قضاء و قدر کی نکاح انتخاب کسی اور پر پڑ چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے تو خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت مینا یعلی بن امیہ کی ہمشیرہ اس خدمت پر مقرر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منظور فرمایا اور شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ خدیجہ کے والد اگرچہ وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں۔ اس بنا پر خدیجہ نے چچا کے ہوتے ہوئے خود براہ راست تمام مراتب طے کیے۔ تاریخ معین پر ابو طالب اور تمام رسائے خاندان، جن میں آپ کے بہنوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے، خدیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا تھا۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، عمرو بن اسد کے مشورہ سے 500 طلائی درہم مہر قرار پایا، اور خدیجہ طاہرہ حرم نبوت ہو کر پہلی ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئیں۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 سال کے تھے اور خدیجہ کی عمر 40 برس کی تھی۔ یہ بعثت سے 15 سال قبل تھا۔ واقعہ ہے آپ 25 سال اکلوتی حرب نبی تھیں۔